مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار سے آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام۔ محمد محسن معلوم کرتے ہیں، اگر کسی شخص کی 4-5 دن کی نماز چھوٹ گئی ہو تو کیا وہ وتر کی بھی قضا کرے گا؟ دیکھیے محسن بھائی، وتر کی قضا لازمی ہے۔ جیسے 5 وقت کی نماز ہے، ایسے ہی چھٹی نماز یہ شمار ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کا انتقال بھی ہو جاتا ہے اور بعد میں اس کے پسماندگان فدیہ ادا کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ 5 وقت کی نماز کے اعتبار سے ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ وتر اس میں شمار ہوتے ہیں اور 6 وقت کی نماز کا فدیہ ادا کیا جاتا ہے۔ لہذا قضا نماز میں آپ کو عشاء کی 4 رکعت فرض کے ساتھ ساتھ 3 رکعت وتر واجب بھی ادا کرنے لازمی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب، اگر کوئی شخص کسی کو سلام بھیجے کہ فلاں شخص کو میرا سلام کہہ دینا، تو اس کو جس کو سلام کہا ہے وہ جواب میں کیا کہے؟ سلام بھیجنا ٹھیک ہے، بھیجنا بھی چاہیے، اور سلام جس کے پاس بھیجا ہے اسے جواب دینا چاہیے۔ وہ اس طریقے پر ہے کہ وہ جواب کے اندر سامنے والے کو بھی شامل کر لے۔ علیکہ وعلیہ السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، اور جس نے سلام بھیجا ہے علیہ یعنی اس کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ سلام کے اندر اس کو بھی شامل کر کے جواب دے دیا جائے، علیکہ وعلیہ السلام۔ سہیل خان معلوم کرتے ہیں کہ پیر پر مزار پر بکرا چڑھانا کیسا ہے؟ وہ کھانا جو مزار پر یا کسی ولی کے نام پر پکایا گیا ہو کیسا ہے؟ دیکھیے، پیروں پر بکرا چڑھانے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس بکرے کو غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ جو آپ وہاں پر چیزیں چڑھا رہے ہیں، ان ولی کو ان چیزوں کی قطعی ضرورت نہیں ہے، آپ انہی کے ایصال ثواب میں وہ چیز کسی غریب کو دے دیں، وہ کھانا کسی غریب کو کھلا دیں، تو یہ زیادہ اجر کی بات ہے۔ رہی بات اس کھانے کے جائز ناجائز کی، جو ایصال ثواب کے لیے ہے، غریبوں کے لیے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو کسی اللہ کے نام کے علاوہ کوئی بھی قربانی ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نام پر جو قربانی دی جائے گی وہ جائز ہے، کسی ولی کے نام پر، کسی نبی کے نام پر، کسی صحابی کے نام پر، کسی کے بھی نام پر آپ قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ نام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا۔ ہاں، آپ کسی کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا کہ جی یہ بھی تو نام پر ہی ہوتی ہے۔ نہیں، وہ نام پر نہیں ہوتی ہے، وہ جانب سے ہوتی ہے کہ میں یہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر۔ قربانی اللہ کے نام پر ہی ہو رہی ہے۔ تو جو غیر اللہ کے نام پر چیز ہے، چڑھائی ہوئی ہو یا قربانی پیر کے نام پر کی گئی ہو، ایسی چیز کا کھانا، اس قربانی کا استعمال کرنا، یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ حفظ الرحمان مظفر نگر سے معلوم کرتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں اگر کوئی شخص چاروں تکبیر میں ہاتھ اٹھائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز جنازہ کے طریقوں میں یہ ہے کہ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیتے ہیں، باقی 3 تکبیروں پر آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ دعا وغیرہ پڑھیں گے۔ اگر کسی شخص نے بھول سے 4 تکبیروں پر ہاتھ اٹھا لیے ہیں تو اس کی نماز ہو گئی ہے، البتہ اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو طریقہ ہے اسی طریقے پر نماز جنازہ کو پڑھنا چاہیے۔ مبین انصاری مملانہ سے معلوم کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میں نے تجھے 2 طلاق دے دی، 2 مرتبہ کہا، تو کیا اس کا کیا حکم ہے 2 طلاق کا؟ 2 طلاق اگر کسی شخص نے دے دی ہے تو اسے رجعت کا حق حاصل ہے۔ وہ عدت کے درمیان اپنی بیوی سے جا کر ملاقات کر لے رجعت کی نیت سے، تو رجعت ہو جائے گی،
وہ ان کا نکاح باقی رہے گا، وہ ایک ساتھ رہ سکیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اگر کسی شخص نے 2 طلاق دے دی اور اس کے 1 سال بعد، 2 سال بعد، 6 مہینے بعد، 5 سال بعد وہ ایک اور طلاق دے دیتا ہے تو اسے صرف 1 طلاق کا حق حاصل تھا، وہ بھی طلاق اس نے دے دی، 2 وہ اور 1 یہ، اب یہ 3 طلاق ہو جائیں گی، اب اس کے پاس اور کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ محمد محسن لونی سے معلوم کرتے ہیں کہ ایک عورت عمرہ کرنے گئی اور راستے میں ہی اس کو حیض آ گیا، جب تک مکہ میں رہنے کا وقت ہے وہ پاک نہیں ہو سکتی، تو کیا حکم ہے؟ ایسی عورت نماز اور طواف کے علاوہ دیگر ارکان کو ادا کرے اور اس کے بعد دم دے دے۔ محمد عرفان جھارکھنڈ سے معلوم کرتے ہیں ایک بڑے جانور میں کتنے بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ عقیقے کے لیے آپ سمجھیں، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں، عقیقے کے لیے لڑکا ہو تو آپ اس کے لیے 2 بکرے اور لڑکی ہو تو 1 بکرا۔ کچھ لوگ معلوم کرتے ہیں جی لڑکی کے لیے بکری ہونی چاہیے، لڑکے کے لیے بھی بکری ہو سکتی ہے، لڑکی کے لیے بھی بکرا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ قربانی کے ایام میں حصہ لے سکتے ہیں، لڑکے کے لیے 2 حصے لے لیں، لڑکی کے لیے 1 حصہ لے لیں، آپ کی جانب سے عقیقہ ہو جائے گا۔ تیسری بات جو اس سوال کا بھی جو سوال ہے، قربانی کے علاوہ بڑے جانور میں عقیقہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ جی ہاں ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص ایک پوری قربانی کرنا چاہتا ہے تو بھی ہو جائے گا، اور اگر وہ ایک جانور میں اپنے 2 بیٹوں کا یا 3 بیٹوں کا 1 بیٹی کا 7 حصوں کو اسی طریقے پر ڈیوائیڈ کر کے وہ قربانی وہ اپنے بچوں کی جانب سے عقیقہ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد عابد بیگ معلوم کرتے ہیں کہ مصافحے کے بعد ہاتھ سینے پر پھیرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مصافحہ کرتے ہیں اس کے بعد ایسے رکھتے ہیں، تو یہ بدعت کے اندر شمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام، علماء دین سے یہ ثابت نہیں ہے مصافحہ کرے ہاتھ چھوڑ دے۔ اگر آپ اس طریقے پر رکھتے ہیں تو یہ بدعت کے اندر شمار ہوگا۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ مصافحے کے ساتھ معانقہ کیجئے، سینے سے سینہ ملائیے، ہاتھ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ مزید اور گناہ کی طرف لے جانے والی بات ہے، بدعت خود یہ گناہ ہے۔ محمد مرغوب گجرات سے معلوم کرتے ہیں قبرستان میں لگے درخت کا کاٹنا انہیں فروخت کرنا کیسا ہے؟ قبرستان میں جو درخت لگے ہوئے ہیں وہ قبرستان کے ہیں، انہیں کاٹ سکتے ہیں، کاٹنے کے بعد ان کی آمدنی کو قبرستان ہی کے امور کے اندر استعمال کیا جائے۔ محمد شاہد سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں امام صاحب نے پہلی رکعت میں جو رکوع پڑھا دوسری رکعت میں بھی وہی رکوع پڑھ دیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں بھی وہی رکوع پڑھا دوسری میں بھی وہی رکوع پڑھا تو نماز ہو جائے گی، پہلی میں بھی وہی سورت پڑھی دوسرے نے وہی سورت پڑھ دی تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ بھی اپنا سوال ہمارے واٹس ایپ نمبر پر لکھ کر، بول کر یا ویڈیو کی شکل میں بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا سوال بہت جلد انشاءاللہ لیا جائے گا اور اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا